یاد رکھ لیں کہ انسان کی زندگی کے اندر رشتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ انسان یہ رشتوں کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ جہاں پر اسے انسان کو اگر کوئی دکھ ملتا ہے تو اسے ضرورت ہوتی ہے کوئی انسان ہو جس کے ساتھ وہ اپنا دکھ بیان کر سکے، اور اگر اسے کوئی سکھ ملے تو اسے پھر بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کسی انسان کے ساتھ اپنا سکھ بیان کر سکے، خوشی بیان کر سکے۔ اور یہ جو رشتے ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے سہارے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ انسان کو زندگی کے اندر بڑے سہارے ملتے ہیں اور انسان زندگی کے اندر مضبوط ہوتا ہے، اور یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان رشتوں کی اہمیت کو بیان بھی کیا اور خود اپنی زندگی میں ان رشتوں کو نبھا کر ہمیں بتایا بھی کہ ان رشتوں کی اہمیت کتنی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بڑے لوگ ایسے ہیں جو اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس کو اس طرح سمجھا ہے کہ جس طرح اس کی اہمیت کوئی نہیں۔ ماموں ہے، چاچو ہے، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، خالہ ہے، پھپھو ہے، لوگوں نے سمجھا کہ اس کی کوئی اہمیت کوئی نہیں، بس اگر ہم کسی سے ناراض بھی ہو جائیں گے تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں، حالانکہ ان رشتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکشی اور رشتہ داری توڑنے سے بڑھ کر کوئی گناہ اس بات کا مستحق نہیں کہ اللہ پاک اس کی سزا دنیا میں جلد دے دے۔ مطلب کیا کہ رشتہ داری توڑنا یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا بندے کو دنیا میں اللہ جلد دے دیتا ہے۔ باقی بھی گناہ ہیں، ان کی بھی سزائیں ہیں، لیکن اس رشتہ داری توڑنے والا جو گناہ ہے یہ ایسا گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایک تو اس کی سزا دنیا میں جلد بندے کو دے دیتا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب ہے۔ آخرت میں بھی اس کو اس کا عذاب، اس کی سزا آخرت میں بھی ملے گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ رشتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید اگر پڑھیں تو کئی مقامات میں اللہ پاک نے ان رشتوں کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور رشتہ داری توڑنے والے جو ہیں ان کی سزاؤں کو بھی ساتھ ساتھ بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتہ داری جوڑنے کا جو ثواب ہے، اس کے بدلے میں بندے کو ملتا کیا ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو، اس کا رزق وسیع ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، رزق وسیع ہو، کشادہ ہو اور اس بندے کی عمر لمبی ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنی رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھے۔ 1938 کے اندر ایک تحقیق ہوئی تھی، انہوں نے 724 بندے لیے تھے اور ان کا پورا بایو ڈاٹا اکٹھا کیا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے چلنے پھرنے کے اوپر انہوں نے نظر رکھی۔ 2015 کے اندر، 1938 کو یہ تحقیق شروع ہوئی 724 بندوں کے اوپر، اور 2015 کے اندر ان 724 بندوں میں سے صرف 60 لوگ زندہ تھے۔ اور جب انہوں نے ان 60 لوگوں کا ڈیٹا چیک کیا، اس کی تحقیق کی، تو پتا چلا کہ یہ جو 60 لوگ تھے نا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے تھے، بڑے مضبوط تعلق سے رشتہ داروں کے ساتھ۔ وہ ان کے پاس آتے تھے، جاتے تھے، خوشی میں غمی میں شرکت کرتے تھے، ان کے ساتھ ان کا رویہ اچھا تھا۔ تو وہ جو تحقیق کرنے والے تھے نا، انہوں نے بعد میں رزلٹ یہ دیا کہ اس تحقیق سے پتہ یہ چلا ہے کہ انسان کے صحت مند رہنے کے لیے اور انسان کے خوش رہنے کے لیے دولت کی بھی ضرورت نہیں، جائیداد کی بھی ضرورت نہیں، کوئی مکان، کوئی محلوں کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ انسان کے صحت مند رہنے کے لیے، اس کے خوش اور پرسکون رہنے کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ضروری ہے۔ رشتہ داروں سے تعلق مضبوط، آپ کو پتا ہے محلے کے اندر وہ بندہ بڑا مضبوط ہوتا ہے جس کی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق ہوتا ہے، بھائیوں کے ساتھ، اپنے ماموں کے ساتھ، اپنے چاچوؤں کے ساتھ جس کا تعلق اچھا ہوتا ہے نا، آپ جائزہ لے لیں، وہ محلے میں وہ بندہ مضبوط بھی بڑا ہوتا ہے، اس کی بات کی ایک ویلیو ہوتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جس کا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اپنے بھائیوں سے لڑا بیٹھا ہے، بہنوں سے لڑا بیٹھا ہے، اپنی پھپھوؤں سے لڑا بیٹھا ہے، ماموں سے لڑا بیٹھا ہے، وہ اس کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے۔
لیکن وہ بندہ بڑا طاقتور ہوتا ہے جس کا بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبی عمر جو بندہ چاہتا ہے اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو، وسیع ہو، اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے، وہ تصور یہ پایا جاتا ہے کہ ہم نے رشتہ داری کو برابری کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اگر کوئی میرے ساتھ اچھا کرے گا تو میں اس کے ساتھ اچھا کروں گا، اگر کوئی میرے ساتھ برا کرے گا تو میں اس کے ساتھ برا کروں گا. یہ تصور ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے. یہ تصور بالکل غلط ہے. یاد رکھ لیں وہ بندہ بڑا بہادر ہے، بڑا دلیر اور بڑا طاقتور بندہ ہے جو کسی کے برا سلوک کرنے کی وجہ سے بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی برا رویہ رکھتا ہے رشتہ داروں میں، لیکن وہ اس کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے رشتہ داری جوڑنے کو، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کے برا سلوک رکھنے کی وجہ سے بھی اس کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرتا ہے، برا سلوک نہیں کرتا، وہ بندہ بڑا بہادر ہے. اور یہ چیز ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بھی ملتی ہے. بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، مکہ میں لوگوں نے کتنی تکلیفیں دیں، کتنی اذیتیں دیں، لوگوں نے کانٹے بچھائے، اوجریاں پھینکی، بڑی بڑی اذیتیں دیں. اور جب مکہ فتح ہوا تو ایک پاور تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک طاقت تھی. اس وقت کفار کمزور ہو چکے تھے. اب وہی لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی تھی، اذیتیں دی تھی، وہ بڑے پریشان کھڑے تھے کہ آج ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا بنتا ہے، ہم نے تو یہ ظلم کیے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پہنچ کر فرمایا میں نے آج سب کو معاف کر دیا ہے. اس لیے برابری کا سلوک نہ کرنے کی وجہ سے یہ شرط نہ رکھیں کہ میرے ساتھ کوئی اچھا کرے گا تو میں نے اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے، اگر میرے ساتھ کوئی برا کرے گا تو میں نے اس کے ساتھ برا کرنا ہے. نہیں، اگر کوئی آپ سے برا کر بھی رہا ہے وہ اس کا فعل ہے، لیکن آپ اس کے اس برے فعل کی وجہ سے اس کے ساتھ برا سلوک نہ کریں. آپ اس رشتہ دار کو اس کے اپنے ساتھ برا کرنے کی وجہ سے نہ چھوڑیں، وہ کر رہا ہے اس کو کرنے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے اندر 3 صفات ہوں گی. کتنی جی؟ 3 صفات ہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو اللہ اس سے قیامت والے دن حساب آسانی سے لے گا، اور دوسرے نمبر پر اللہ پاک اس بندے کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے گا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے بندے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نمبر پر جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر. بدلہ نہ رکھے کہ میرے پاس آیا جی میں نے بھی اس کو چائے پلانی ہے، اس نے مجھے چائے پلائی ہے، میں نے اس کو کھانا نہیں کھلانا. یہ ہم سودے بازی کرتے ہیں، یہ کاروبار ہوتا ہے جی. وہ میرے پاس آیا جی میں نے اس کو صرف چائے پلانی ہے جی، کیوں جی اس نے بھی مجھے چائے پلائی تھی. اگر اللہ نے توفیق دی اچھی خدمت کرے، اگر کسی نے آپ کو نہیں دیا ضرورت پر، اب وقت آ گیا اس کو ضرورت تھی، تو آپ یہ بات ذہن میں رکھے ہی نہ کہ مجھے ضرورت پڑی تھی جی اس نے مجھے نہیں دیا لہٰذا اب میں نے بھی نہیں دینا. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اللہ قیامت کے دن ایسے بندے کا حساب آسانی سے لے گا اور اپنی رحمت سے ایسے بندے کو جنت میں داخل کر دے گا. دوسرے نمبر پر فرمایا جو تجھ پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، اور تیسرے نمبر پر فرمایا جو تمہارے ساتھ توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو. یہ کام بڑا آسان ہے کہ بھئی اس نے میرے ساتھ توڑی ہے تو میں نے بھی اس کے ساتھ توڑنی ہے. یہ بڑا آسان کام ہے، یہ کوئی بہادری تو نہیں ہے میری یا آپ کی، یہ کوئی بہادری نہیں ہے. بہادری تو یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے توڑ رہا ہے آپ آگے بس بڑھ کے اس سے جوڑیں. اور ہم نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ پتہ نہیں جھکنے والا بندہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. غلط سوچ ہے ہماری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جھکنے کی وجہ سے تمہاری عزت کم ہو جائے تو قیامت والے دن مجھ سے پوچھ لینا، آ کے مجھ سے لے لینا وہ اگر جو کم ہوئی. اس لیے یاد رکھ لے جھکنے سے، توڑنے والے سے آگے بڑھ کے جوڑنے سے کوئی عزت میں کمی نہیں ہوتی. یہ صرف ہماری باتیں. اور اگلے نمبر پر رشتہ داری توڑنے والا جو بندہ ہے نا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں رحمان ہوں، اور یہ جو صلہ رحمی ہے نا، صلہ رحم، اللہ نے فرمایا یہ میں نے اپنی صفت رحمان سے نکالا ہے. اس لفظ کو، یہ جو رشتہ داری جوڑنے والا لفظ ہے نا، اللہ فرما رہا ہے اس کو میں نے اپنی صفت رحمان سے نکالا ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا جو رشتہ داری جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا، اور جو رشتہ داری توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام تشریف فرما تھے، گفتگو کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو گفتگو کرتے کرتے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مجلس کے اندر جو ایسا بندہ بیٹھا ہے اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہے، جو وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے، وہ میری مجلس سے اٹھ کے چلا جائے. کون جی؟ رشتہ دار سے ناراض.
ایک شخص وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد آئے, صحابہ کرام نے اس آنے والے سے پوچھا جی آپ کیوں گئے تھے؟ انہوں نے کہا جی میں نا اپنی پھپھو سے ناراض تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ داری توڑنے والا ادھر بیٹھا ہے اٹھ کے چلا جائے. تو میں نے سوچا جی میں پھپھو سے ناراض ہوں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کو اپنی مجلس میں بٹھانا پسند نہیں کر رہے. اس نے کہا جی میں اٹھ کے گیا, میں اپنی پھپھو کو راضی کر کے واپس آیا ہوں. پھر صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ کہہ رہے تھے کہ رشتہ داری توڑنے والا یہاں سے اٹھ کے چلا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے میں نے یہ بات کہی تھی کیونکہ جس جگہ رشتہ داری توڑنے والا ہوتا ہے نا وہاں پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. اگر ہم غور و فکر کریں نا, ہمارے گھر اسی لیے اللہ کی رحمت سے دور ہوئے. کوئی چاچے سے ناراض ہے, سگے بھائیوں سے ناراض ہے, بہنوں سے ناراض ہے, بیٹا باپ سے ناراض ہے, چاچوں سے ناراض ہے. کتنے لوگ ہیں ایسے جو یہ دعویٰ کر سکے جی میں کسی رشتہ دار سے ناراض نہیں ہوں. ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بندہ بھی آپ کو بڑی مشکل سے ایسا بندہ ملے گا جو یہ دعویٰ کر دے جی میں اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کے ساتھ ناراض نہیں ہوں. بھائی اسی لیے ہمارے گھر رحمتوں سے دور ہو گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر درس دے رہے تھے, اور جب درس مکمل ہوا نا ان کا, انہوں نے درس مکمل کر کے اعلان کیا. انہوں نے کہا جی جو بندہ بھی رشتہ داروں سے ناراض یہاں پر بیٹھا ہے نا وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے. وہ یہاں سے, لوگوں نے کہا جی اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دعا مانگنے لگے ہیں, اور جس جگہ پہ رشتہ داری توڑنے والا ہوتا ہے نا اس جگہ رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. ہم دعا مانگنے لگے ہیں تو میں نے سوچا پہلے رشتہ داری توڑنے والے کو یہاں سے اٹھا دوں. ہم نے اس کو معمولی سمجھا ہے. ہم نے سمجھا کہ بس کوئی مسئلہ نہیں, جس سے مرضی ناراض ہو جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے. یہ معمولی بات نہیں ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے تھے کہ کوئی بندہ بھی ہمارے سامنے کسی ایسے بندے کی تعریف نہ کرے جو رشتہ داری توڑنے والا ہے. جو رشتہ داروں سے ناراض ہے نا بندہ, اس بندے کی میرے سامنے کوئی تعریف نہ کرے. لوگوں نے کہا جی وہ کیوں؟ انہوں نے کہا جی اس لیے کہ اللہ نے رشتہ داری توڑنے والے بندے پر قرآن پاک میں 2 مرتبہ لعنت کی ہے. کہاں کہاں؟ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ. سورہ محمد 25 پارہ 26 پارہ. اللہ پاک نے فرمایا کیا اس بات کے قریب ہو کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتہ داری توڑو؟ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ. یہ وہ لوگ ہیں کون کون سے جو زمین پر فساد کرنے والے ہیں اور رشتہ داری توڑنے والے ہیں. اللہ فرما رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے. اور ایک اور جگہ پہ اللہ پاک نے فرمایا والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار. اللہ پاک نے فرمایا وہ لوگ جو عہد کرنے کے بعد عہد کو توڑتے ہیں, پختہ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں, اور جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین پر فساد پھیلاتے ہیں, ان پر اللہ کی لعنت ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز فرماتے تھے کہ رشتہ داری توڑنے والے بندے پر اللہ نے 2 مرتبہ لعنت کی ہے. اس لیے ایسے بندے کا ذکر, ان کی تعریف میرے سامنے نہ کی جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری جو ہے نا یہ عرش سے لٹکی ہوئی ہے. رشتہ داری عرش سے لٹکی ہوئی ہے, اور رشتہ داری کہتی ہے جو مجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گی, اور جو مجھے توڑے گا مجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گی. اب ہمارے معاشرے کے اندر بڑے لوگ ہیں جو رشتہ داری توڑ کے بیٹھے. بھائی سے ناراض, باپ بیٹے سے ناراض, باپ بیٹی سے ناراض, بہنیں ناراض, چاچوں سے ناراض, ماموں سے ناراض. یہ رشتہ داری ٹوٹنے کے سبب کیا ہیں؟ اس کے کئی سبب ہیں. ان میں سے جو زیادہ مین سبب ہے میں وہ بیان کرتا ہوں. ایک سبب رشتہ داری ٹوٹنے کا ہے بدگمانی. ہمارے کئی رشتے صرف بدگمانی کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں. صرف بدگمانیوں کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے ناراض ہوئے بیٹھے ہیں. بدگمانی کیا ہے؟ بدگمانی یہ ہے کہ اس نے ایسے کیا ہوگا, وہ ایسے کرتا ہوگا, اس نے ایسے کیا ہوگا, میں نے اس کو چائے نہیں پوچھی تھی لہذا لگتا ہے اب وہ اسی وجہ سے مجھے بھی نہیں پوچھ رہا. یہ بدگمانی ہے. یہ حالانکہ اگر غور و فکر کیا جائے تو بات ایسی ہوتی نہیں. مثال کے طور پر یہ پچھلے دنوں میں ایک بندہ نا موٹر سائیکل لے کے گیا کسی بندے سے. اب وہ ذرا دیر ہو گئی اس کو آنے میں, جس کی موٹر سائیکل تھی نا, اب وہ ذہن کے اندر یہی سوچے بنا رہا ہے جی وہ اس وجہ سے نہیں آ رہا, وہ اس وجہ سے لیٹ ہو گیا ہے,
جس طرح آج کل ہمارے ڈراموں میں یہ چینلوں کے اوپر بھی یہی کام ہوتا ہے. اب یہ حکومتیں بنی نہیں ہیں, وہ پہلے ہی اپنے ایسٹیمیٹ لگا رہے ہیں جی ایسے ہوگا, ایسے ہوگا. یہ بدگمانی ہے ساری. اب وہ بندہ بدگمانی کر رہا ہے بار بار اس کے لیٹ ہونے کی وجہ سے, اور جب وہ بندہ واپس آیا ہے نا, ادھر آ کے پتا چلا جی اس کا موٹر سائیکل پنچر ہو گیا تھا اور وہ بیچارہ پنچر لگوا رہا تھا. اب میں نے اس بندے سے کہا, میں نے کہا جی دیکھو جی بات کوئی اور نکلی ہے اور تو نے پتہ نہیں کون کون سی باتیں ذہن میں بنائی ہوئی تھی. یہی وجہ ہے ہماری رشتہ داری ٹوٹنے کی. بات ہوتی نہیں ہے وہ, لیکن ہمارے گھر والے تجزیے پہلے شروع کر دیتے ہیں. وہ باتیں ذہن میں پہلے بننا شروع ہو جاتی ہیں. جی وہ جی مجھے شادی پہ اس نے لگتا ہے اس لیے نہیں بلایا ہوگا کہ ایک موقع پہ میں نے نا اس کو اس کے گھر پھل لے کے نہیں گیا. جی وہ مجھے اب اس نے بچے کی سالگرہ پہ اس لیے نہیں بلایا ہوگا کہ میں نے نا اس کو صحیح طریقے سے پوچھا نہیں تھا. حالانکہ بات ہوتی نہیں ہے, وہ صرف بدگمانی کر کے ہی وہ رشتہ دار سے دور ہوا بیٹھا. ایک وجہ بدگمانی ہے اور ایک وجہ ہے کہ ہم نے رشتے کئی لالچ کے بنا دیے. حالانکہ رشتے لالچ کے نہیں ہونے چاہیے, رشتے ہونے چاہیے خلوص کے, محبت کے, اخلاص کے. بڑے لوگ ایسے ہیں جو اپنے رشتہ داروں کے ہاں صرف اسی وجہ سے نہیں جاتے کہ وہاں جائیں گے تو 500-700 1000 2000 پھل لے کے جانا پڑے گا. حالانکہ یہ فرض نہیں ہے, یہ ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے پھل لے کے جانا یا کوئی چیز لے کے کسی کے گھر جانا. ہمارے لیے شریعت نے فرض نہیں کیا, لیکن ہم نے اس کو اپنے اوپر بوجھ بنا کے نا, اپنے اوپر بوجھ بنا کے رشتہ داری کاٹ دی. ہم نے اس کو بوجھ بنا کے رشتہ داروں سے دور ہو گئے. بندہ اس کو شرم محسوس کرتا ہے جی میں خالی ہاتھ جاؤں جی. عورت اس کو شرم محسوس کرتی ہے اس میں میں جی خالی ہاتھ جاؤں جی, میں فلاں کے گھر جا رہی ہوں میں خالی ہاتھ جاؤں جی. بھائی جتنی اللہ نے توفیق دی ہے کر لے, اگر نہیں توفیق ہے تو خالی ہاتھ جانے سے اس میں کون سی بندے کی عزت کے اندر کمی آ جاتی ہے؟ کون سا بندہ نیچے ہو جاتا ہے اگر خالی ہاتھ چلا جائے گا تو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ داری کو جوڑے رکھو, اگرچہ سلام کے ساتھ بھی ہو, صرف سلام ہی ہو. رشتہ داری کو جوڑ کے رکھیں. اور اس کا ایک اور سبب دلوں کے بغض, یہ مین سبب ہے. ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتیں رشتہ داروں کی دلوں میں بٹھا کے بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے سے دور ہو گئے. اور پھر مزے کی بات دیکھیں, وہ باتیں حفظ بھی بڑی پکی ہیں. جدو پھر سناندے نے نا تو ایک ساتھ ہی ساریاں جاندیاں, او اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا, ادو موقع آیا سی تے انہیں میرے نال ایداں کیتا سی, او ایک موقع پہ اس نے میرے ساتھ, اور سارا کچھ بھول گیا ہے. نماز میں صورتیں کتنی آتی ہیں, یہ ایک ہی آتی ہے بس, یا 4-5 آتی ہیں. گلاں بڑیاں پکیاں حفظ نے, یہ باتیں بڑی پکی ہیں. اور یہی باتیں ذہنوں میں بٹھا کے کوئی بہن سے ناراض ہے, کوئی بھائی سے ناراض ہے, بیٹا سگے باپ سے ناراض ہے, اور باپ سگے بیٹے سے, ماموں سے ناراض ہے, چاچوؤں سے ناراض ہے. اور یہ ناراضگیاں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہیں, چھوٹی چھوٹی. اور میں جی اور میرے گھر آئے سن تے پھل لے کے نہیں سی آئے جی. اب گھر والے نے اسی بات کو ذہن میں بٹھا کے ناراضگی بنا لی. او جی مجھے شادی پر نہیں بلایا تھا. جی بھائی شادی پر بلانا ضروری ہے کسی کو؟ کس نے کہہ دیا شادی پر بلانا فرض ہے؟ اگر آپ کا سگا بھائی بھی آپ کو شادی پر نہ بلائے تو وہ گناہگار تو ہے ہی نہیں ہے, لیکن آپ ناراضگی رکھ کے آپ گناہگار ہو رہے ہیں. اگر آپ کو کسی رشتہ دار نے شادی پر نہیں بلایا تو اس میں آپ کا کام نہیں کہ اس سے ناراضگی رکھ کے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. نہیں بلایا اس کی مرضی, میں کیوں ناراض ہوں؟ او جی میں ان کے گھر گیا ہوں تو میرے لیے کھانا اچھا نہیں پکایا جی. میں گیا ہوں ان کے گھر تو میرے سامنے نا برتن اچھے نہیں رکھے جی. میں صحیح بتا رہا ہوں. ادھر مجھے ایک بندے نے بتایا جی شادی پہ ان کے کوئی عزیز آئے تھے, وہ کوئی ہو جاتی ہے اونچ نیچ شادی میں, بندہ اتنا مصروف ہوتا ہے نہیں پتا چلتا. وہ کوئی چائے نہیں اس کو پوچھی, وہ چائے کی پیالی سے ناراض ہو کے چلا گیا, اور منو جی چائے نہیں پوچھی جی. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم نے دلوں میں بٹھا کے اسی وجہ سے ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے. اگر جائزہ لینا آپ, کوئی بڑی باتیں کوئی نہیں, یہی نکلنی. ہم پرانی رنجشیں لڑائیاں دلوں میں بٹھا کر ان کے زہر کی وجہ سے اپنے رشتوں کو کھوکھلا کر لیا ہے. دیکھیں نا میری بات سنیں, گندگی اگر ناک کے اوپر لگ جائے تو ناک کاٹنا چاہیے یا گندگی اتارنی چاہیے؟ بتائیں جی. ناک کاٹیں گے آپ کہ وہ گندگی اتاریں گے؟ گندگی صاف کریں گے نا. ہم ناک کاٹ کے بیٹھ جاتے ہیں. او بھائی وہ جو گندگی آئی تھی, پھل لے کے نہیں آیا میرے گھر جی, وہ مجھے شادی پر نہیں بلایا جی, گندگی تھی یہ. اب ضرورت تھی اس گندگی کو دور کیا جاتا, بیٹھ کے بھائی گلا شکوا کر لیتے جی مجھے نہیں بلایا جی آپ نے میرے ساتھ یہ کام کیا جی. لیکن ہم کیا کرتے, ہم ناک کاٹ کے بیٹھ گئے, وہ بات دل میں بٹھا لی اور رشتہ داروں سے دور ہو گئے. کئی سالوں سے بولنے سے بھی گئے, کئی سال ہو گئے. بھائی ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرنا سیکھیں, پھر رشتے مضبوط ہوتے ہیں. یاد رکھ لیں کہ اس دنیا کے اندر کوئی بندہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے, کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جس کے اندر خامیاں نہیں ہوں گی. خامیاں ہوتی ہیں, ہر بندے کے اندر ہوتی ہیں. اس لیے اگر کوئی خامی ہے کسی بندے کے اندر تو اس کو درگزر کر دیا جائے اور رشتے کو مضبوط کیا جائے, رشتے کو جوڑا جائے. اب ہماری جو ملاقاتیں ہیں نا, جو اکٹھ ہے, وہ بھی صرف فوتکیوں کے موقع پہ رہ گئے ہیں. فوتکی ہوتی ہے نا, کوئی فوت ہوتا ہے
پھر سارا خاندان اکٹھا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ کٹ ہمارے معاشرے سے اللہ ماشاءاللہ کسی کے گھروں کے اندر ہو، وگرنہ یہ کٹ ختم ہو گئے. مجھے ایک بندے کی بات یاد آئی. اس نے کہا جی میں ایک فوتگی پر گیا تھا، وہاں پر میں نے نا بچوں کو باتیں کرتے سنا. چھوٹے چھوٹے بچے باتیں والا کیا کر رہے تھے؟ وہ باتیں کر رہے تھے جی جب کوئی فوت ہوتا ہے نا تو بڑا مزہ آتا ہے. جب کوئی فوت ہوتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ سارے رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے ہیں، سارے بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہم کھیلتے ہیں وہاں پر، ہم وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی موقع ہوتا ہی نہیں اکٹھے ہونے کا. وہ بچے یہ باتیں کر رہے تھے. اور ایک بچہ بلا ان میں سے کیا کہہ رہا تھا؟ ایک بچہ کہہ رہا تھا اب دیکھتے ہیں آگے پھپھو مرتی ہے یا نانا مرتا ہے، ہوں دیکھنے کدا نمبر لگتا ہے، کیونکہ ہم نے اکٹھ اسی موقع پہ رکھ دیا. جب کوئی فوت ہوگا تو پھر ہی اکٹھ ہونا ہے. اس کے علاوہ ہمارے گھروں سے اکٹھ ختم ہو گئے. بھائی چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں بٹھا کے دور ہو گئے، بہنیں چھوٹی چھوٹی باتیں دلوں میں بٹھا کر ایک دوسرے سے دور ہو گئے. اور پھر دیکھیں اگر ہم سوچیں لڑائی بڑوں کی ہو تو اس میں بچوں کا کیا قصور ہے؟ ہم نے بچے بھی دور کر دیے. بچہ دادی کے پیار سے محروم ہو گیا، بچہ نانی کے پیار سے محروم کر دیا ہم نے. وہ جو اس نے بچے نے محبت لینی تھی نا ماموں سے، وہ جو بچے نے محبت لینی تھی تائے سے، وہ جو بچے نے محبت اور پیار لینا تھا چاچو سے، ہم نے اپنی رنجشوں کی وجہ سے بچوں کو اس پیار سے اس محبتوں سے دور کر دیا. بھائی اپنے اندر جو انا کا بت ہے نا اس کو توڑیں. اپنے اندر سے یہ ناراضگیاں، یہ جو گندگیاں ہیں اس کو نکالیں. صرف اپنے کپڑے صاف ستھرے بنانے پہ زور نہ دیں، اپنے چہرے صاف ستھرے کرنے پہ زور نہ دیں. ہمارے سارا زور اسی پہ لگ رہا ہے کپڑے صاف ہو جی، چہرہ خوبصورت ہو جی، سارا زور اسی پہ لگ رہا ہے. سارا زور اس پہ نہ لگائیں، بلکہ یہ جو دلوں کی کالک ہے نا، یہ جو دلوں کی گندگی ہیں اس کو بھی صاف کریں. کیوں کپڑے لوگ دیکھیں گے، کپڑے لوگ دیکھیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دلوں کو صاف کرو، کیونکہ اللہ جب بھی دیکھتا ہے تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کپڑے تو صاف کر لیے، اپنا چہرہ تو خوبصورت بنا دیا ہے، اور بھائی اللہ نے جدھر دیکھنا تھا، جدھر نگاہ اللہ کی جانی تھی وہ تو گندا پڑا ہے. رشتہ داروں سے ناراضگیاں، بھائیوں سے ناراضگیاں، یہ ساری گندگی ہیں، ان وجہوں سے وہ دل گندا پڑا ہے. اس لیے چہروں کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ، کپڑوں کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ دلوں کو بھی خوبصورت کریں، دلوں کو بھی پکیزہ بنائیں. جھک جائیں. جھکنے سے بندے کی عزت میں کبھی کمی نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر اس کی ناراضگی کو 3 دن سے زیادہ ہو گئے، اس نے صلح نہیں کی، تعلق جوڑا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اسی حالت میں وہ فوت ہو گیا، مر گیا، اللہ اس کو اٹھا کر دوزخ کے اندر پھینکے گا. اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے حلال نہیں 3 دن سے زیادہ کسی سے تعلق توڑ کے رکھے. اگر حلال نہیں تو حلال کی ضد کیا ہے جی؟ حرام ہی ہے نا. حلال کی ضد حرام ہے نا. مسلمان کے لیے حلال نہیں مطلب کیا ہے کہ یہ حرام کام ہے کسی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ کے رکھنا، 3 دن سے زیادہ کسی کے ساتھ ناراضگی رکھنا. اور پھر یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی رشتہ داروں میں روٹھے ہیں نا، آپ میں سے کوئی ہے، تو کوشش کر کے آگے بڑھ کے ان کی صلح کروائیں. یہ صلح کروانا بہت بڑا عمل ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور صدقہ سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، ارشاد فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 روٹھے ہوں کی صلح کروانا یہ نماز، روزہ اور صدقے سے بھی افضل عمل ہے. اور پھر آپ دیکھیں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. ایسے ہی ہے جی، جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. صرف 3 موقع ہیں جہاں پہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. بخاری شریف کی روایت ہے. 3 موقعوں پر. کون کون سا موقع؟ پہلے نمبر پر 2 روٹھے ہوں کی صلح کروانا، اس میں جھوٹ بولنا جائز ہے. مثال کے طور پہ 2 بندے لڑے تھے، آپ ایک کے پاس گئے، اس کو جا کے کہا جی وہ جی آپ کو بڑا اچھا سمجھتا ہے جی، وہ تو ماشاءاللہ آپ کی بڑی تعریف، حالانکہ وہ کر نہیں رہا لیکن آپ بول جھوٹ رہے ہیں. کس لیے؟ صلح کروانے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. اور دوسرے نمبر پر بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی کہ ایسی حدیث پاک ہمارے پاس موجود ہے، اس کے باوجود بھی کئی نوجوانوں نے گھروں کے اندر مسئلہ کشمیر بنایا ہوا ہے، اپنی بیویوں سے مسئلہ کشمیر بنا ہوا ہے، لڑائی جھگڑا. بھائی دیکھیں حدیث دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. ایسی حدیث ہمارے پاس موجود ہو اور پھر بھی بیویوں سے لڑائی ہو، گھر میں بیوی سے جھگڑا ہو، پھر حیرانگی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا جنگ کے موقع پر جھوٹ بولنا جائز ہے. یہ 3 موقع ہیں جن میں بندے کو جھوٹ بولنے کی اجازت دی. اس لیے رشتہ داری جوڑنا بہت بڑا عمل ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں. 2 مرتبہ اللہ نے رشتہ داری توڑنے والے پر قرآن پاک میں لعنت کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت سے وہ بندہ دور ہوتا ہے جو رشتہ داری توڑتا ہے.